خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 6 ستمبر ہے اور آج کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں سویڈن کی اہم خبریں پیش کی جائیں گی۔ خبریں کافی زیادہ ہیں تو اس لیے میں مختصر انداز میں یہاں ہونے والے اپڈیٹس اور اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے آج دنیا کے بہت سے ممالک میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موقع پہ آپ سب کو دلی مبارکباد، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رحمت عالم کی اس دنیا میں بعثت کی وجہ سے اس دنیا میں امن سکون آئے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ اب ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ 7 ستمبر اتوار کو اخوت کے تحت اسٹاک ہوم کے علاقے شستہ میں ایک بہت اہم سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بچوں کے جو مسائل ہیں یہاں پہ، اور خصوصاً جب سوشل کے ساتھ معاملہ آتا ہے، بہت سے والدین پریشان ہوتے ہیں یا وہ سویڈن کے قانون کو نہیں سمجھتے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قانون کے تحت منع ہے، کون سی باتوں سے آپ بچوں کو کس طرح سے منع کر سکتے ہیں، یا باقی جو معاملات ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے میرے بہت سے ولاگز دیکھے ہوں گے، لیکن 7 ستمبر اتوار کو 3 بجے شستہ تریف میں جو سیمینار ہو رہا ہے، اس میں ایکسپرٹس ہم نے بلائے ہیں، وہ اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے، اور بعد میں آپ اپنے سوال بھی ان لوگوں سے کر سکیں گے۔ تو آپ اگر اس میں تشریف لانا چاہتے ہیں تو یہ جو اخوت سویڈن کا ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ SMS کر کے اپنی آمد کی اطلاع ضرور دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ محدود نشستیں ہیں اور سب لوگوں کو شاید ہم اکاموڈیٹ نہ کر سکیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے 7 ستمبر اتوار 3 بجے شستہ تریف اسٹاک ہوم میں۔ اب چلتے ہیں جناب ہم ان اہم خبروں کی طرف۔ تو سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم کے ایک مرکزی علاقہ ہے اوسترمالم، اس کے قریب ایک یارلا پلان جگہ ہے، وہاں پہ ایک زیر زمین بیسن بنایا گیا ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو 1,20,000 لیٹر پانی جو ہے وہ اس کو جذب کر سکتا ہے، اس کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اربن فلڈنگ ہو، سیلاب یا بارش کی صورتحال ہو، تو اس طرح سے شہر کو محفوظ کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ جن ممالک میں بھی فلڈ آئے، جیسے انڈیا، پاکستان، وہاں پہ تقریباً ہر 2-4 سال بعد بڑے بڑے فلڈ آتے ہیں اور بڑے بڑے شہر ان کے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں اگرچہ اسٹاک ہوم میں ایسی اب تک میں نے 30 سالوں میں نہیں دیکھا کہ کوئی فلڈ کی صورتحال ہو، لیکن ایسی قومیں ہوتی ہیں کہ جو مستقبل پہ نظر رکھتی ہیں، اور انہوں نے اسٹاک ہوم شہر میں اوسترمالم کے پاس یہ جگہ بنائی، یارلا پلان۔ اگر آپ کا وہاں سے گزر ہو تو اسے ضرور دیکھیے گا، یہ تصویریں آپ یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی پانی کے حوالے سے بھی بات آئی ہے کہ سویڈن کا جو واٹر سسٹم ہے وہ کہتے ہیں جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور گھریلو طور پہ جو پانی یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، تو یورپ میں سب سے زیادہ پانی سویڈش سٹیزن استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بھی یہ پڑھ کے حیرت ہوئی کہ ہر شخص سویڈن میں 140 لیٹر پانی روزانہ استعمال کرتا ہے، اور کہتے ہیں جی کہ اس میں ہمیں امپرومنٹ ہونی چاہیے، اس میں قوانین بننے چاہیے۔ ڈنمارک نے 1990 میں اس حوالے سے کچھ تبدیلیاں کی اور پانی کی وہاں پہ قیمتیں بڑھائیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ کھپت کم ہو کے 100 لیٹر ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ جو اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں ان کو تو شاید پانی کا اس طرح سے بل نہیں دینا پڑتا، وہ فکس ہے، لیکن جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں، ولاز وغیرہ میں، وہاں پہ میٹر لگے ہیں اور وہاں پہ ان کو پانی زیادہ دینا پڑتا ہے، اور وہاں کسی حد تک میرا خیال اب کفایت شاری شروع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے۔ اور سویڈن میں ایک قانون بنایا ہے کہ جس کے تحت جو پولیس یا دوسرے اہم سرکاری جو اہلکار ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو کوئی اگر برے لقب سے یا کوئی ان کو گالی دیتا ہے تو یہ ایک سزا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی سزا سویڈن کا جو دوسرا بڑا شہر ہے گوتھربرگ، وہاں پہ ایک 36 سالہ شخص کو ہوئی ہے جس نے ایک خاتون پولیس آفیسر کو گالی دی، اس کی وجہ سے اس کو 60 دن قید، 10,000 کرون جرمانہ اور 1,000 کرون جو ہے وہ کرائم فنڈ میں دے گا۔ تو یہ نئے قانون کے تحت جو ہے وہ پہلی سزا ہے کہ یہاں آپ جو اس طرح کے اہلکار ہیں ان کے خلاف کوئی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہاں پہ ریفیوجیز کے حوالے سے، جو لوگ سویڈن میں آتے ہیں، پناہ گزین، اور ایک یہاں سویڈن کی کمیون ہے اسٹیفنستھورپ، وہاں کے جو 6 سیاستدان ہیں ان پہ یہ سنگین الزام ہے کہ انہوں نے جو کوٹا جو کمیون کو ملنا تھا ریفیوجیز کا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، حالانکہ قانون کے تحت جو کوٹا ریفیوجیز ہیں ان کو لینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد انہیں دوسری کمیون میں بھجوانا پڑا، اور جس کی وجہ سے 12 مئی کو 4 ناگزینوں کو زبردستی کسی دوسری جگہ جانا پڑا۔ اب ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
صحت کے حوالے سے خبر ہے، یہ ٹائپ 1 جو ذیابیطس ہے، ڈائبٹیز، اس کی وجہ سے جو خاندان ہے ان کی مالی جو حیثیت ہے اس پہ کافی فرق پڑتا ہے۔ اپسالہ یونیورسٹی میں اس حوالے سے ریسرچ ہوئی ہے۔ ٹائپ 1 آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، تو جب بچوں میں ہوتی ہے تو ان کی مائیں جو ہیں ان کو زیادہ ان کی کیئر کرنا پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ باقی اخراجات بھی بڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ ماؤں کی جو آمدنی 6% گر جاتی ہے، ظاہر ہے وہ بچوں کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے، اور چونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ 24 آور اس کا جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے، اور وہ خواتین بعض اوقات فل ٹائم کام نہیں کر سکتی، تو یہ ذیابیطس کے حوالے سے اپسالہ یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوئی ہے یہ ٹائپ 1 کے حوالے سے تو اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سویڈن میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس میں کافی کمی ہوئی ہے، پچھلے سال 25%، 25% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ عالمی معاشی جو ہے وہ سست روی ہے، لیکن اس کے باوجود یورپ میں سویڈن چوتھا ملک ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہے، تو اگرچہ سرمایہ کاری کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی سویڈن اب بھی جو ہے وہ سرمایہ کاروں کی نظر میں ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ انگریزی ذریعہ تعلیم کے حوالے سے ہے، یہاں پہ انگلش سکولز بھی ہیں، اور بعض سکولوں میں انگلش اور میتھمیٹکس جو ہے وہ انگریزی میں پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں 30 سکول ہیں ان پہ تحقیق کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں ان کے درمیان کافی اس حوالے سے کمیونیکیشن کی مشکلات بھی پیش آئی ہیں، حالانکہ بچوں کو یہ رائٹ ہے کہ اگرچہ وہ لیکچر انگلش میں لیں لیکن امتحان جو ہے وہ سویڈش میں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب حکومت اور جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جن کو ہاؤسنگ بینیفٹس ملتا ہے ان میں اضافہ کر دیا جائے، اور یہ 800 سے 1000 کرون ماہانہ اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اگلے سال انتخابات ہو رہے ہیں، اور اب یہ حکومت چاہتی ہے کہ انتخابات سے پہلے اس طرح کی کچھ اصلاحات کی جائیں، لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے، لیکن اس پہ گرین پارٹی نے تنقید کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایکچولی یہ منافقانہ طرز عمل ہے، جو پچھلی عارضی جو حکومت دے رہی تھی بینیفٹ اس میں ہاؤسنگ، اس کو ختم کر کے تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ دے رہے ہیں، تو بیسیکلی چیز وہی ہے۔ جابز کے حوالے سے خبر ہے، سویڈن کے نارتھ میں جو نارتھ وولٹ فیکٹری تھی خلفتیوں میں، وہ ختم ہوگی، اور امریکی کمپنی ریٹن نے اس کا جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے، اور وہاں پہ جابز ملنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اتنے زیادہ جابز نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ امن و امان کے حوالے سے خبر ہے کہ سویڈن میں فائرنگ کے واقعات میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، اور اس سال گرمیوں میں صرف 40 شوٹنگز ہوئی، جس کی وجہ سے 7 جو لوگ ہلاک ہوئے، لیکن پچھلے سال انہی گرمیوں کے مہینوں میں 96 فائرنگ کے واقعات ہوئے، جس میں 17 ہلاکتیں ہوئی تھی۔ 2022 سے مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے ان کے واقعات میں، اس سال صرف 113 واقعات ہوئے ہیں، جبکہ 2022 میں 276 واقعات ہوئے تھے۔ اور آج کے اس ولاگ کی آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت کی جانب سے روس پہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے جو جی پی ایس سسٹم ہے جس کے تحت بحیرہ بالٹک میں جو ہے وہ جہاز چلتے ہیں، ان کے سگنلز کو اس نے جیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب سویڈن جو ہے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائے گا۔ تو یہ جناب آج 6 ستمبر ہفتے کے روز ولاگ تھا، جس میں سویڈن کی اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ آپ بتائیے کہ ان خبروں میں سے کن خبروں میں آپ کی زیادہ دلچسپی ہے، کون سی خبریں جو ہیں وہ آپ کو زیادہ اہم لگیں، اور کس طرح کی مزید خبریں آپ آئندہ آنے والے ولاگز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔